اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت نمبر 118 آف نہج البلاغہ، جو ہمیں بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز سے بیدار کر رہی ہے، کیونکہ افسوس کے ساتھ جو چیز ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ سستی ہے، جس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، وہ امام علی علیہ السلام باب العلم کی نظر میں اس کی قیمت، اس کی قدر اتنی زیادہ ہے۔ وہ چیز ہے جو کمیاب نہیں بلکہ نایاب، جس کو لوگ تو کہتے ہیں شاید سونے کی طرح ہے، گولڈ ہے، جبکہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے نہیں نہیں، وقت، زندگی، فرصت، جو موقع ہاتھ میں آتے ہیں انہیں نہ کہو وہ گولڈ ہے، نہیں، زندگی، یہ گزرتے ہوئے لمحات یہ گولڈ نہیں بلکہ حیات ہے، یہ کمیاب سرمایہ نہیں بلکہ نایاب سرمایہ ہے، جو کہیں اور کہیں کسی بھی طریقے سے نہیں ملتا۔ اللہ نے ایک دفعہ سب کو بالکل برابر، کوئی فرق رکھے بغیر سب کو زندگی دے دی ہے، سب کو وقت دے دیا ہے، سب کے پاس یہ لیل و نہار، یہ صبح و شام ہے۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، مولا علی زندگی کو، وقت کو، لمحات کو، اور جو فرصت، جو موقع ہاتھ میں آتے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے، اور ہم لوگ کیسے دیکھتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے اضاعت الفرصہ غصہ، فرصت اور جو موقع، جو اپرچونیٹیز اس زندگی میں آپ کو ملتے ہیں، وہ ایک بہت ہی عظیم سرمایہ ہے۔ اس کو جو ضائع کر دے، اضاعہ یعنی ضائع کر دینا، وہ شخص غصے میں ہے۔ غصہ عربی زبان میں کہتے ہیں رنج کو، غم کو، اندوہ کو، درد کو۔ جیسے گلے میں اگر کوئی چیز پھنس جائے تو گلوگیر کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کو اتنا آپ کے لیے دردناک ہے، المناک ہے۔ جوانی ایک بہت ہی عظیم اپرچونٹی ہے نا، موقع ہے نا، انسان کو مل جاتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے۔ صحت، ہم سب کے سر پر تاج لگا ہوا ہے صحت کا، ہم اس تاج کو دیکھتے ہی نہیں، اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ حیات، ابھی تک زندہ ہیں، اور امیری، دولت، بہت سی دولتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، علم کی دولت، سمجھ کی دولت، مال و دولت۔ تو ان سب کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، نہ بات میں نہ کہ کاش میں نے راہ خدا میں دیا ہوتا، کاش میں نے جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوتا، اپنی استعدادوں کو سمجھا ہوتا، کاش میں جب ٹھیک ٹھاک صحیح اور سالم تھی میں نے یہ کام کر لیے ہوتے، اور کاش جب تک میں زندہ تھی میں نے کسی بھی طریقے سے کسی کو، کسی کے لیے باعث اذیت نہ بنی ہوتی۔ یہ کاش کاش یہ ایسی نہیں ہے، مولا علی فرما رہے ہیں یہ غصہ ہے، یہ وہ غصہ جو عربی زبان میں، یعنی جب انسان پچھتا کر آواز بلند کرتا ہے، آئی وش، اور ریگریٹ کرتا ہے، جس کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، کہا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پروردگارا مجھے پلٹا دے۔ ارجعون مراجعہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہے، کہ مجھے پلٹا دے دوبارہ سے، مجھے امید ہے کہ میں بہت اچھے کام انجام دوں گا۔ اور یا کہتا ہے لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، اگر مجھے ایک مرتبہ پھر چانس مل جائے، کرہ مل جائے، تکرار ہو جائے، تو پھر میں بہت اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، محسنین میں سے ہو جاؤں گا، احسان کروں گا، بالوالدین احسان، بالاقارب احسان، یا احسان، حسن عمل، حسن خلق۔ اور یہ تمام اپرچونیٹیز جو ابھی ہمیں مل رہے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم احسان کر سکتے ہیں، ابھی نہیں کرتے احسان تو پھر بعد میں ہم پچھتائیں گے۔ یا کہا گیا یا لیتنا نرد، کاش ہمیں پلٹا دے، تو رد یا رد، کر، ارجعون، یہ تمام الفاظ استعمال
استعمال ہوئے کہ یہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پچھتائے گا۔ اور مولا امیر المومنین ہمارے روحانی پدر ہیں نا، مہربان باپ ہے، اس لیے ہمیں پیار سے سمجھا رہے کہ میں نہیں چاہتا تم پچھتاؤ۔ مولا علی نے ایک اور جگہ آپ کے وقت کی اہمیت، زندگی کی اہمیت کے بارے میں بہت پیارے پیارے فرمان ہے۔ ایک جگہ آپ نے یوں فرمایا کہ المرء ابن زمانے ہی، انسان تو بچہ ہی زمانے کا ہے، یعنی زمانے کا بچہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ الانسان مجموعۃ اوقاتہ و ایامہ و لیالی، انسان ایک مجموعہ ہے، لیل نہار، ڈے اینڈ نائٹ، روز و شب، اور جو ٹائم ہے اسی کا نام، جیسے آپ کچھ شربت آپ بناتے ہو، 2-3 چیزوں سے ملا کر ایک بوتل میں ڈالتے ہو اور ایک ایک قطرہ اس کو گراتے ہو، تو وہ ایک مجموعہ ہے جو کہ گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ انسان بھی انہی ڈے اینڈ نائٹ، ان قطروں کا مجموعہ ہے، ان پارٹس کا مجموعہ ہے۔ کتنا اہم ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی حیات، اپنی اس زندگی کو سمجھے۔ اور میں نے ایک جگہ یوں سنا کہ مولا امام زین العابدین کی انگوٹھی پر جو لفظ لکھا تھا وہ تھا الموت۔ دیکھیے، یعنی اس فرصت زندگی، یہ موقع جو زندگی کا اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، مفت میں اس کے بدلے لیں۔ بہت ہمیشہ سے میں نے بچپن سے اپنے اساتذہ سے یہ ہمیشہ سن رکھا ہے، وہ بہت تاکید سے مجھے کہتے ہیں کہ راضیہ، تم اگر 1000 روپیے، 1000 تومان یا 1000 ڈالرز جب کہیں خرچ کرتے ہو تو آپ سوچتے ہو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا، آپ معاملہ کرتے ہو پیسے کا، اور وہ چیز جو پیسے سے بھی زیادہ اہم ہے اس کی جب آپ ڈیلنگ کرتے ہو تو آپ سوچتے نہیں ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو درہم و دینار، گولڈ اینڈ سلور سے زیادہ اپنے وقت، اپنے ٹائم، اپنی جو یہ فرصت اللہ نے دے رکھی ہے، یہ جو موقع دے رکھے ہیں، اس کے بارے میں وہ سٹنجی، وہ کیئرفل، وہ بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے اور سوچتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے نا تدبیر، وہی جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کے بارے میں تدبر کرو، یعنی آیت پڑھی تو آیت کے بعد اس کے پیچھے، اس کے بعد آپ کے اندر ایک نور آ جائے۔ تدبیر یعنی پیچھے سے آپ ہر چیز کو دیکھو، کنٹرول کرو کہ یہ میں عمل انجام دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، غور کرنا، تدبیر کرنا۔ کیونکہ مولا علی نے ہی فرمایا جو تدبیر سے کام لیتا ہے، عمل سے پہلے، ایکشن سے پہلے، تو اس کو ندم اور پشیمانی اور وہ ریگریٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو مغبون، عربی زبان میں کہتے ہیں، یعنی جو خسارے میں ہوتا ہے، جو غصے میں ہوتا ہے، غصہ یعنی درد اور الم میں ہوتا ہے، ہم ان میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دیں۔ جیسے امام کاظم علیہ السلام نے دیکھیں کیا خوب فرمایا، المغبون من غبن عمرہ ساعہ، اس حد تک کہہ دیا مولا امام باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام نے، کہا کہ مغبون تو وہ ہے، خسارے میں تو وہ ہے، غصے میں تو وہ ہے، غصہ یعنی وہ درد اور ریگریٹ میں وہ ہوگا جو اپنی عمر کے ایک لمحے کو ضائع کرے گا۔ لمحات کی بات ہے۔ دیکھیں، سونے کو آپ گرام میں تولتے نہ کہ کلوز میں، کلو کے جیز میں، یا کلو وغیرہ نہیں ہوتا، ٹن اور بہت ہیوی آپ اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ یہاں پر بھی مولا امام کاظم علیہ السلام فرمائے، المغمون من غبن عمرہ ساعہ ساعہ ساعہ۔ اور ایک بہت ہی اہم پوائنٹ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، آپ کے ارد گرد جو بھی ہے، نانی ہے، دادی ہے، مامی ہے، چاچی ہے، اور آپ کے بچے جوان ہیں، سب تک امام کا یہ پیغام ضرور پہنچائیں اور سب کو بتائیں کہ مولا کتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ ہم اپنے ٹائم کو ایسی ضائع نہ کریں۔ دیکھیں، لوگ کار میں بیٹھے ہوتے، کسی کا انتظار کر رہے ہوتے، میٹرو میں ہوتے، بس میں ہوتے، یا کہیں بھی پبلک پلیس پہ جب آپ کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے میں بعضوں کو دیکھتی ہوں، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، ارے مفت میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور وقت ضائع نہیں۔ زندگی میں نہ کوئی ٹارگیٹ ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ایم ہے، نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی ہدف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مفت میں دے رہے ہیں،
دے رہے ہیں. جیسے ایک بچہ پیسہ پھینکتا چلا جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے. ہم بھی اپنے منٹس، اپنے سیکنڈس، اپنے آورز پھینک رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لے رہے ہوتے. یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے. اسی لیے امام نے فرمایا اضاعت الفرصت غصہ، یہ ایک بہت ہی عظیم درد ہے. اچھا، کچھ لوگ افسوس کے ساتھ نہ صرف وقت ضائع نہیں کرو تو اس وقت جو کہ طلا اور گولڈ سے بھی بالا تر ہے، اس کے بدلے میں گناہ لے رہے ہوتے ہیں. گناہ تو آپ سوچیں، اگر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو سوشل میڈیا پر تو کتنا بڑا خسارہ ہم کر رہے ہوں گے. اور ایک بہت ہی اہم نکتہ ہم سب کے لیے، بڑوں سے لے کر چھوٹوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے ہدف سے ڈسٹریکٹ کرتی ہے، ڈسٹریکشنز، جو چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے دور کرتی، ہمیں فوکس نہیں ہونے دیتی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسے سوشل میڈیا ہے، یا بچائیں. ہر روز کی کہانی ہے، ہر روز ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو ایزی نہ لیں. آپ ہیلپ لیں، مدد لیں. آپ پوچھیں اپنے دوستوں سے، کہ رشتہ داروں سے، کہ کزن سے، کہ میری مدد کرو. اور اپنے لیے کوئی ٹائم رکھیں کہ میں اتنے سے اتنے بجے اسکرین نہیں کھولوں گی، کہ جب بھی اس وقت کھولتی ہوں میں ریلیکس ہوتی ہوں تو میرا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور شیطان کہتا ہے کچھ منٹ دے دو، اور کچھ گھنٹے چلے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی اہم، ایک اور میں جلدی سے حدیث سناتی جاؤں جس پہ ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ اپنی عمر کے بارے میں تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور امام زمانہ کے بارے میں، اپنے زمانے کے امام کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گی. امام زمان کیا مطلب؟ زمانے کا امام، صاحب العصر، امام عصر، ولی عصر. دیکھیں عصر، وقت، ٹائم کتنا اہم ہے. ہم جب کہتے امام زمان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ اتنا اہم ہے، اور ہمارے پاس زمانے کے لیے، ٹائم کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی اچھی سی جو ہے وہ ٹائم ٹیبل، اور ہم نے کوئی برنامہ، کوئی پروگرامنگ نہیں بنائی ہوئی ہوتی. بس ایسے ہی دن گزر رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین میں ہم چل رہے ہوتے ہیں. علامہ طباطبائی کے بارے میں کہ 12 ایئرز تک آپ نجف اشرف میں رہیں، اور آپ نے یقین کے ساتھ کہا کہ 12 سالوں میں، 12 ایئرز میں نے صرف 12 ڈیز، 12 دن چھٹی کی. وہ 12 دن کون سے تھے؟ سال میں ایک دن چھٹی، وہ بھی ہماری زبان میں چھٹی، ورنہ اصل یعنی ہماری والی چھٹی نہیں، ان کی زبان میں چھٹی، یعنی وہ یوم عاشور ہے. یعنی اس دن بھی اتنا بڑا کام ہے کرنے کو. تو 12 سال دیکھیں وقت. شب قدر کو اللہ نے کہا کہ خیر من الف شہر. برکت کی بات ہو رہی ہے، زندگی کی بات ہو رہی ہے، کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ نے کہا میں نے اس میں زیادہ وقت، انرجی دے دی، زیادہ ٹائم دے دیا، برکت دے دی. تو ان برکتوں کو انشاءاللہ ہم لیتے چلے جائیں، اور ہم تو ایسے بن سکتے ہیں اپنی استعدادوں کو، فرصتوں کو، موقعوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کہ اللہ کے ہم خلیفہ بن جائے. اللہ فخر سے کہ صنعتک لنفسی، کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، تو میرا ہے، ہر چیز تیرے لیے، لیکن تو میرا ہے. دیکھیں یہاں بھی آپ دیکھیے، میں اتنا انجوائے کرتی ہوئی اللہ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ایک نعمت، ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے آکسیجن دے رہا ہوں، میں تجھے ساری نعمتیں دے رہا ہوں، پھل دے رہا ہوں، سایہ دے رہا ہوں، زندگی دے رہا ہوں، تاکہ تم اللہ کے بن جاؤ. ہم اللہ کے بن سکتے ہیں. ہم ایسے بن سکتے ہیں کہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ کی دوری میں آپ پر گریہ کرے، اور کہے میرا یہ چاہنے والا منتظر کہاں ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا بلند و بالا بنا سکتے ہیں. اللہ کرے ہمارا نام ان لوگوں میں نہ ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور سب سے بڑا اسراف سب سے زیادہ قیمتی چیز کا ہے، اور سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے زیادہ اس پوری کائنات میں وہ کیا ہے؟ وہ آپ ہے، آپ کا وقت ہے. حتیٰ امام زمانہ کے بعد اس زمانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ ہے، کیونکہ آپ کو امام زمانہ چاہیے ایز اے ہادی، جو آپ کی زندگی
کی کیفیت کو بلند و بالا کرے، آپ کی کوالٹی آف لائف، حیات کی کیفیت کو بڑھائے. آپ کو امام زمانہ اسی لیے تو چاہیے نا، اور کس لیے چاہیے؟ تو آپ یعنی امام عصر کے بعد آپ آ جاتے ہو، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو امام کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو. اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص مرنے والا تھا، اسرائیل کو دیکھ کر اس نے کہا، اسرائیل مجھے 1 منٹ کی فرصت دے دو، میرے پاس بہت مال پڑا ہوا ہے، بینک بھرا ہوا ہے، تو جو کچھ ہے وہ سب میں تجھے دے دوں گا. اسرائیل نے کہا نہیں. کہا اچھا یہ والا بینک نہیں، دوسرا بینک بھی ہے، وہ بھی؟ کہا نہیں. کہا اچھا تیسرا بھی؟ کہا نہیں. تو کہا مجھے پتا تھا تم نہیں دو گے. تو اسرائیل نے پوچھا پھر کیوں پوچھ رہے تھے؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس زندگی کے بدلے میں ہم یہ چیزیں جمع کر رہے ہیں، یہ چیزیں سب ہم قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں وہ 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، 1 منٹ نہیں مل سکتا. قرآن میں خدا نے کہا ہے نا، اذا جاء اجل لا يستقدمون ولا یستاخرون، کہ جب وقت آ جائے، اجل کا وقت آ جائے تو نہ 1 لمحہ آگے نہ پیچھے، نہ مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر ہوتا ہے، اس کا ٹائم فکس ہے. تو انشاءاللہ ہم مولا امیر المؤمنین کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اپنی فرصتوں اور موقعوں سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں. اور جس دن بہت سے لوگ غصے اور درد اور رنج میں ہوں گے، انشاءاللہ ہم خوشی کے ساتھ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ محشور ہوں. اسی دعا کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.